بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے کیونکہ اس میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ قرآن میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہنے کا حکم ہے۔ سورۃ النور کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اجازت لے کر ہی کسی کے کمرے میں جائیں، اس کے بغیر ہمیں جانا الاؤ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی کے سونے کا وقت ہو یا وہ کوئی کپڑے بدل رہا ہو، تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ آپس میں قرض کے معاملات تحریر کر لیا کرو، یعنی کہیں لکھ لیا کریں۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو کہیں محفوظ کر لیں تاکہ آپس میں جھگڑے کا باعث نہ بنے اور کوئی مکر نہ سکے۔ سورۃ البقرہ میں بیان ہوا ہے کہ کسی کی اندھی تقلید مت کرو، یعنی کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے یقین مت کرو اس کی بات کا، کیونکہ اس میں بھی ایک فائدہ ہے کہ کسی کی اگر ہم اندھی تقلید کرتے جائیں گے اور وہ ہمیں غلط بول رہا ہوگا تو ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اس کام سے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی تنگی میں ہے تو اسے قرض اتارنے میں مہلت دے دو۔ یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یعنی اگر کوئی پریشان ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس کو تھوڑی اور مہلت دے دو کہ وہ آسانی سے آپ کا قرض واپس کر سکے۔ اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو دھمکیاں نہ دو، اس کو تانے نہ دو کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سود مت کھاؤ۔ سود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسلام میں۔ سود کھانے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم میں جائے گا، اس لیے ہمیں سود سے بچنا چاہیے۔ کی آیت میں بیان ہوا ہے کہ رشوت مت اختیار کرو، کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے ہمیں رشوت سے بچنا چاہیے۔ کوئی کام کروانے کے لیے ہمیں رشوت نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھیں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ ایک اور آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرو تو کوشش کرو اس کو وقت پہ مقرر پر پورا کر دو، اور اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو اس بندے سے آپ معذرت کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ وقت پر وہ وعدہ پورا کر دیں، یا تو ایسے وعدے ہی نہ کرو جو آپ پورے نہ کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ بندے بن جاؤ۔ اور آیت میں بیان کیا گیا ہے آپس میں اعتماد قائم کرو، یعنی ایک دوسرے پہ بھروسہ رکھو۔ یہ نہیں کہ آپ بھروسہ ہی نہیں کر رہے ہیں اپنے سگے بھائی پہ، اپنی بہن پہ یا اپنے دوست پہ، بس کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ غلط ہی بول رہا ہے، یہ غلط ہی انسان ہے۔ ایسا کرنا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ بیان کیا گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، یعنی جو سچ ہے اس کو سچ رہنے دو اور جھوٹ کو جھوٹ الگ الگ کرو۔ ہمیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سچ اور جھوٹ ملا کے آپس میں بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں، یہ نہایت ہی غلط ہے۔ یہ ایک آیت میں بیان کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سورۃ النساء کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو، یعنی اگر آپ کو کوئی اپنا قاضی مقرر کر لے یا کسی بھی فیصلے میں آپ کو بلا لے تو اس کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کا جو دوست ہو آپ اس کا ساتھ دو اور جو دشمن ہو اس کا ساتھ نہ دو۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بد زبانی سے بچو، یعنی بد کلامی، غلط باتیں، جھوٹ، گالی، گالم گلوچ، کسی کو برا بھلا کہنا، اس طریقے کی چیزوں سے بچنا ہمیں چاہیے۔ اگر آپ کو بہت غصے میں ہیں تو اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، پانی پی لیں، اپنی جگہ بدل لیں یا اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں، اس سے بہتر یہی ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ غصے کو پی جاؤ۔ یہ بہت زیادہ مشکل بات ہے بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کر سکتا ہے یہ کام۔ اگر آپ کو بہت زیادہ شدید غصہ آ رہا ہے تو آپ وہاں سے آپ چلے جائیں، پانی پئیں، یا پھر آپ کو کوئی اور بات سوچنے لگ جائیں تو، اور اپنے غصے کو جو پیتا ہے وہی مومن ہے۔ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، اپنے محلے والے، اپنے جاننے والے سب کے ساتھ بھلائی اور اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جس کی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کرو، اور جس کی ہم
نہیں کر سکتے اس کے لیے کچھ الفاظ ہی اچھے بول دیے جائیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے کہ یہ بندہ میرا حامی و ناصر ہے، میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرے، اس کا دل دکھ بانٹے۔ الاعراف کی ایک آیت میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تکبر سے بچو، ہمیں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا بات بری لگ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کو اگر کچھ برا لگ جائے تو وہ ہمیں بہت زیادہ سخت حساب ہم سے لیتا ہے۔ اس لیے صرف کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجتی ہے، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، اس لیے ہمیں عاجز سے رہنا چاہیے اس دنیا میں۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دو، سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے۔ یہ کام بھی بہت زیادہ مشکل ہے انسانوں کے لیے۔ انسان خود تو بہت غلطیاں کرتا رہتا ہے لیکن دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر ہم عمل کریں اور دوسروں کو معاف کر سکیں۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ لوگوں سے نرمی سے بات کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے میں آپس میں جو تعلقات ہیں اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اپناؤ، لوگوں سے نرم بات کرو، سخت بات نہ کرو۔ لوگوں آپ کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ انسان کو ایک دوسرے کا قریب کر دیتا ہے، پیار محبت سے رہو۔ سورۃ لقمان میں آتا ہے کہ اپنی آواز پست رکھو، یعنی بہت زیادہ چیخ چلا کے بات نہ کرو، کسی سے بھی، بڑوں سے چھوٹوں سے، سب سے پیار محبت سے بات کرو۔ کوشش کرو کہ آپ کی بات مان لیں سب، تاکہ سیکھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، اور اچھے سے، حسن سلوک سے، بہت پیار سے، نرمی سے سب سے بات کرو تاکہ آپ کی بات سنی جائے اور آپ کو عزت دی جائے۔ دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، سورۃ الحجرات کی یہ آیت ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے نازل کرنے کا، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ مسلمان کا بھائی ہے اور سب ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، لوگوں کے نام نہ بدلیں، پیار کے نام بھی نہ رکھیں جو دوسرے کی چڑ بنا لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کا مذاق بھی نہ اڑائیں کیونکہ سب اللہ کے لیے برابر ہیں۔ صرف تقویٰ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگے فوقیت دیں گے۔ ایک اور آیت میں سورۃ الاسراء کی آیت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے والدین کا احترام اور ان کی فرما برداری کرو، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک، پیار محبت اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان کے لیے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے خیال رکھو، ان کے لیے مختلف چیزیں وغیرہ لے کر آؤ، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ والدین کا احترام اور ان کی فرما برداری ہر چیز پہ اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں والدین کی بے ادبی سے بچو اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور بڑھاپے کو اگر کوئی ایک پہنچ جائے تو اس کی خدمت کرو، اس کا خیال کرو، اس کو بہت زیادہ عزت کرو، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے لوگ عرش سے فرش پہ پہنچ جاتے ہیں، اتنی زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے والدین ہی آپ کے سب سے زیادہ مخلص ہیں آپ سے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ لوگوں کو اچھی اور انفارمیٹیو باتیں آپ کو معلوم ہوتی رہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ پھر کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔